دوسرا موقع غزوہ تبوک ہے، جسے سیرت میں جیش الاسرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جب فضائل بیان کیے تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کیا، رسول اللہ میں 100 اونٹ بما سامان پیش کرتا ہوں۔ کتنے اونٹ؟ یہ قربانی کے دن گزرے ہیں، ایک اونٹ بھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک اونٹ قربان کرنا، 7 بندے ملے تو ایک اونٹ قربان ہوتا ہے، وہ بھی کوئی کر سکتا ہے۔ تو 100 اونٹ مع سامان پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کا اظہار کیا اور دعا دی، اور رسول اللہ یہ بیٹھ گئے۔ پھر جب فضیلت بیان کی تو عرض کیا، رسول اللہ میں 200 اونٹ مع سامان پیش کروں۔ پھر جب بشارت بیان کی، خوشخبریاں دیں، ترغیب دلائی، کھڑے ہوئے عرض کیا، رسول اللہ میں 300 اونٹ مع سامان پیش کرتا ہوں۔ اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ کا وعدہ کیا، 600 اونٹ جی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو کوئی ضرورت نہیں، کوئی نفلی کام نہ بھی کرے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطلب تھا، مفہوم یہ۔ اچھا، کسی نے کہا جی جب آپ نے 600 اونٹ پیش کرنے تھے تو ایک ہی دفعہ بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ میری خواہش یہ تھی کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو میں اس کی تعمیل کرتا چلا جاؤں، تو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ اچھا، جذبہ آتا ہے وقتی طور پہ تو لوگ بہت سے وعدے کر لیتے ہیں۔ علماء کرام کو تجربہ ہے، مساجد میں کہتے ہیں جی میں یہ دوں گا یہ دوں گا، لیکن جب پیش کرنے کا موقع آتا ہے، گھر میں جاتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے ہاں جی کیا کہاں پیسے دینے لگے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں اتنے پیسے ہیں۔ اگر نمود و نمائش پہ خرچ کر رہے ہو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے تو بہت سی جو آبسٹیکلز راستے میں آ جاتی ہیں، بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ ہاں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں، اتنے پیسے مسجد میں، اتنے پیسے مدرسے میں، نہ 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 100 روپے بھی بڑا ہے، 1000 روپے بھی بڑا ہے، ہاں جی۔ حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ اللہ کے راستے میں دے تو مال کم نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے، آپ کا تو ہر ارشاد ہی قابل تسلیم ہے اور لائق یقین ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھو شیطان ایسا حاوی ہو جاتا ہے، نمود و نمائش پہ، شادیوں پہ اتنا اسراف ہوتا ہے، اتنی فضول خرچی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کا معاملہ آتا ہے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں کام کرنا، میرے پاس پیسے کم ہیں، یہ ہے ایسے ہے ویسے ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی گھر گئے تو گھر والی بھی تو رسول اللہ کی بیٹی تھی، کیا پتہ انہوں نے کہا ہو کہ 600 کیا کرنا ہے، 1000 بھی پورا کر دو، تو 950 اونٹ بما سامان پیش کیے انہوں نے۔ کتنے اونٹ ہیں؟ سارے بولیں۔ اچھا، اب یہ خواہش ہوئی کہ 1000 کا عدد پورا کرنا ہے، اطراف کی منڈیوں میں اونٹ ہی ختم ہو گئے، اونٹ ہی نہیں ملتے، اب کیا کریں؟ تو 50 گھوڑے خرید کر آپ نے 1000 کا عدد پورا کر دیا، ہاں جی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، 1000 اشرفیاں حضور کی جھولی میں ڈال دیں، آپ انہیں الٹتے پلٹتے جاتے اور فرماتے آج کے بعد عثمان کوئی نفلی کام نہ بھی کرے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس پر حدیث ہے جو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی ہے، مستدرک حاکم کے حوالے سے اور ابن عساکر کے حوالے سے۔ الفاظ سنیں ذرا کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ عثمان نے 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خرید لی، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کن سے جنت خریدی؟ دیکھو حدیث کے الفاظ میں پڑھ کے سنا، اس لیے میں نے کہا فتاوی رضویہ ساتھ ہی لے چلتا ہوں، ممکن ہے کسی کو شک ہی ہو جائے۔ تو یہ مستدرک للحاکم کے حوالے سے اور ابن عساکر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہ حدیث پاک درج کی ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی۔ اچھا، میں کہوں کہ جی یہ جو کلب ہے ای ایم ای کا، میں اسے فروخت کرتا ہوں، آپ خرید لیں، آپ کہیں گے آپ تو مالک ہی اس کے نہیں ہیں، تو آپ ہم خریدیں کیسے؟ ہیں جی، مجھ سے کوئی خرید سکتا ہے؟ بھائی پہلے میں مالک ہوں گا تو میں کسی کو فروخت کروں نا۔ تو معلوم کیا ہوا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، جنت بنائی اور حضور کو مالک بنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو میں نے یہ آپ کو ایک اور زیارت بھی کراؤں، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، پاکستان میں بھی پرنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ بریلی شریف کا پرنٹ شدہ ہے، ہاں جی، یہ زیارت کر لیں آپ، یہ بریلی شریف سے پرنٹ ہوا ہے آرٹ پیپر پہ،
لیکن یہ میں اس کا مالک نہیں، یہ میرے فادر ان لا سے میں نے مستعار لیا ہے کہ بھائی مجھے ذرا پڑھنے کے لیے دے دیں۔ تو یہ بریلی شریف سے آیا ہے پرنٹ ہو کر، لکھنے والے بھی یہ محدث بریلی ہیں لیکن پرنٹ بھی یہ بریلی شریف سے ہوا ہے۔ تو اس میں یہ حدیث پاک میں نے 2 کتب حدیث کے حوالے سے بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی، تو کیوں نہ کہیں ہم رسول اللہ کے جنت، ہم رسول اللہ کے جنت۔ تو سبحان اللہ، یہ جذبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو۔ اور اس موقع پر آیت پاک اتری ہے سورۃ البقرہ کی، جب آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اتنی قربانی پیش کی اور جنت خریدی تو یہ آیت پاک نازل ہوئی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جسے زمین میں بویا جائے تو اس سے پودا نکلتا ہے اور اس میں 7 خوشے ہوتے ہیں، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں، تو ٹوٹل کتنے دانے ہوئے؟ 700۔ یعنی 1 روپیہ اگر خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ صرف اتنا ہی اللہ دے سکتا ہے، فرمانا نہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ ہاں جی، جتنا اخلاص نیت ہو، جتنا خلوص ہو، جتنی نیت خالص ہو، اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی میں برکت ڈال دے اور اس کو کئی نیکیوں کا ثواب عطا فرما دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ شرف اور اعزاز بھی واحد ہے کہ جب یہ افواہ پھیلی حدیبیہ کے موقع پہ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی۔ بیعت رضوان کا کیا موضوع تھا کہ بدلہ لینے عثمان غنی کے خون کا۔ جی، یہ خون عثمان کی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے کہ جنہوں نے بیعت کی ان کو بھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ اور پھر بعض لوگ علم غیب کے انکار کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جی اگر حضور کو پتہ ہوتا کہ عثمان غنی زندہ ہے تو بیعت کیوں لیتے؟ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، خون عثمان کی اہمیت بتانی تھی، وگرنہ آخر میں تو سرکار نے اپنے ایک دستے مبارک کو دوسرے پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ پھر یہ کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے نا، تو معلوم ہوا کہ یہ بات کرنا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ یہ خوشخبری آئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک اے حبیب جنہوں نے تیری بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان کے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ اور ہاتھ کس کا تھا؟ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ جی، حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ عثمان کے۔ یہ حکمت تھی اصل میں کہ عثمان کے ہاتھ سے قرآن پاک جمع ہونا تھا۔ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے جو شرذمہ قلیلہ ہے، جو آٹے میں نمک کے برابر لوگوں نے اعتراض کرنا تھا قرآن پاک کے جمع ہونے پر، تو حضور کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا گیا اور حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو عثمان کے ہاتھ سے جو کام ہوا یوں سمجھو کہ حضور کے ہاتھ سے ہوا، اور حضور کے ہاتھ سے جو کام ہوا سمجھو اللہ کے ہاتھ سے ہوا، تو لہذا قرآن پاک کے جمع کرنے میں عثمان غنی پر کوئی شک ہو سکتا